اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر ویعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد الذی قیل فی شانہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی والذی قیل فی شانہ لولاک لما خلقت الافلاک وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم الأولين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الأمي النبي الكريم صلوات دعا ہے پروردگار عالم بانیان کی یہ صفحہ اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ انتہائی مصروف ترین دور اور گرمی کے موسم میں آپ حضرات کا آرام دہ بستر چھوڑ کے کاروبار چھوڑ کے کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ کے ذکر میں تشریف لانا، آپ کی ایک ایک سانس ایک ایک قدم پاک سید سجاد کی نالین اطہر کے صدقے میں مولا عظیم کی عبادت شمار فرمائے۔ جتنی منتیں مرادیں آپ اپنے دلوں میں لیے بیٹھے ہیں، کائنات کا سب سے بڑا بادشاہ آپ کی تمام دعائیں مستجاب فرمائیں۔ اگر میرے محترم سامعین میں سے کوئی مریض ہے، پروردگار پاک مولا سجاد علیہ السلام کی عظمت کے صدقے میں اسے صحت کلی عطا فرمائے۔ پروردگار پورے قلعہ دار سنگھ میں اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ 10 سال مجھے ذاکری کرتے ہوئے ہو گئے آپ کی دعاؤں کے صدقے میں، اور 15 سال میں نے مذہب جعفری کو پڑھا ہے۔ 15 اور 10 25 سال کے بعد میں یہ جناب کی خدمت میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ اس سے بڑی دعا 25 سال کے مطالعے میں نے نہیں دیکھی جو ابھی میں دعا کرنے لگا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ مل کے آمین کہیے۔ پروردگار آپ کی نسلوں میں عزاداری حسین کو جاری ساری رکھے۔ بالخصوص اس دعا کی قبولیت کے لیے ایسی صلوات پڑھیے کہ 14 پیر ہم پہ راضی ہو جائیں۔ اجازت ہے جناب بادشاہ؟ سب سے پہلے میں بھائی احسان جی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے یہ عزت اور شرف بخشا کہ کافی مدت کے بعد میں قلعہ دار سنگھ کے عزاداروں کی زیارت کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ مالک آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ چونکہ پڑھنے والے حضرات کافی ہیں اور تقریباً سبھی مجھ سے بہتر بھی ہیں، اس اعتبار سے کہ میرا یہ اپنا گھر ہے، تو ابھی جیسے ہی کوئی مہمان آئے گا پھر میں جلدی سے ان کو ممبر دے دوں گا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ 2 عشرے پڑھے ہیں، اس کے علاوہ میں نے بے شمار ڈیوٹیاں کی ہیں قلعہ دار سنگھ کی، بڑی نوکریاں کی ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ جب بھی کوئی اتھینٹک اور پروف والی بات کی جاتی ہے تو آپ ایسا بولتے ہیں کہ خطیب کو لاہور اور کراچی بھی بھول جاتا ہے۔ یہ مجھے پورا اعتماد ہے۔ میں پہلا فقرہ کہنے لگا ہوں، آپ سے گزارش ہے اپنا پتر سمجھ کے، اپنا نوکر سمجھ کے دعا میں ضرور خیرات دیجیے گا۔ جلد نمبر 3 بہار الانوار صفحہ نمبر 26۔ ایک بی بی آئی پاک حسین بادشاہ کی اماں کے دربار میں اور آ کہتی ہے پاک بی بی قرآن کی ایک آیت پوچھنی ہے اور آپ ہی سے پوچھنی ہے،
چونکہ آپ پوری کائنات میں عصمت کی وہ واحد رحل ہیں جس کے سینٹر میں 11 قرآن آئے ہیں۔ بادشاہ کے ہاتھوں میں یہ قلندار سے کا معیار ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو صحت تندرستی دے، دعا فرمائیے گا۔ بسم اللہ کرا جی، میں پھر کہتا ہوں، کیونکہ آپ عصمت کی وہ واحد رحل ہیں جس کے سینٹر میں 11 قرآن آئے ہیں۔ پاک بی بی آپ سے پوچھنا ہے، کہا پوچھو۔ کہا پاک بی بی یہ بتائیے کہ آیت بعد میں پڑھتی ہوں، پہلے یہ بتائیے کہ عرش کا مطلب کیا ہے؟ پاک بی بی فرمایا پہلے تو یہ بتا کہ فرش کا مطلب کیا ہے؟ کہا بی بی سیدھی سی بات ہے، جو نیچے ہو قدموں کے وہ فرش ہے۔ فرمایا بھائی اسی سے سمجھ لے، جو اوپر ہے وہ عرش ہے۔ تھوڑا آواز دیجیے گا بھائی۔ کہا پاک بی بی عرش کا معنی اونچا ہے؟ ہاں۔ عرش کا معنی عرفہ ہے؟ ہاں۔ عرش کا معنی بلند ہے؟ جی۔ کہا پاک بی بی پڑھوں قرآن؟ قلندار سنگھ سے بہتر اس کی کوئی داد نہیں دے سکتا، پڑھوں قرآن؟ کہا پڑھو۔ کہا پاک بی بی جب عرش کا مطلب ہی اونچا ہے پھر کیا وجہ ہے اللہ جب بھی قرآن میں عرش کا ذکر کرتا ہے خالی عرش نہیں کہتا بلکہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، کہ میں اللہ خالی عرش نہیں اس عرش کا مالک ہوں جو عظیم ہے۔ پاک بی بی عرش کا مطلب بھی اونچا ہے، عظیم کا مطلب بھی اونچا ہے، یہ اللہ ڈبل اونچا کیوں کہتا ہے؟ پاک بی بی مسکرا کہتے ہیں وجہ فقط یہ تھی جب اللہ نے مجھے اپنے حجاب قدرت میں خلق کیا تھا، میرے بدن اطہر سے جو نور بچا تھا اسی سے اللہ نے عرش بنا دیا تھا۔ اے خدا آپ کے ہاتھ کو سلامت رکھے، جو ہاتھ فضا میں بلند ہے کسی حرامی کا محتاج نہ ہو، اونچا نعرہ حیدری۔ یہ معیار ہے آپ کے شہر کا۔ بادشاہ آپ کی جوانیاں سلامت رکھے بھائی، مولا آپ کے شہر آپ کے بہنوں کو نصیب فرمائے۔ جی بسم اللہ کرا، مولا آپ کو سلامت رکھے، یہ آپ کے شہر کا معیار ہے، اس لیے میں نے بالکل ادھر ادھر کی فضول بات نہیں کی، میں نے ڈائریکٹ مغز مجلس پہ آ گیا۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا اب مجھے بتائیے گا بھائی۔ جی اچھا جناب، میں نوکر جناب، میرے لیے کوٹ شاہ قلعہ میں کوئی فرق نہیں جناب، میں آپ کی جوتیوں کا صدقہ ذاکری کرتا ہوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میرے محترم سامعین، اس کا مطلب یہ ہے کہ عرش، شاہ جی محترم شاہ جی احسان بھائی، عرش بنا ہے پاک سجدہ کے، وڈا لفظ آکھا لگا، پاک سجدہ کے بچے ہوئے نور کے صدقے میں۔ قلعہ نہیں بولے گا تو پاکستان گنگا ہے، یہی وجہ تھی۔ رسول کے علاوہ جو وہاں جانے کی کوشش کرتا ہے اس کے پر جل جاتے ہیں۔ بھائی میری خاموش رکھا، میرا ساتھ دیجیے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ نوجوان بھائیوں، یہ جو ممبر سے پیچھے بیٹھا ہے یہ بھائی خاموش بول، یہ نکر ٹھیک ہے۔ اور شفقت بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ اگر تسی بولو تو مجلس لگ جائے۔ جی چکو سی غدیر کی یاد مل کے حیدری، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ میرا یہ جو نقشہ ہے یہ بہترین بول رہا ہے، یہ بھائی تھوڑا چپ ہیں، اجازت دیتے ہیں میں ان سے ایک سوال کر لوں؟ بھائی مجھے یہ بتائیے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، کہ حضرت جبرائیل لفظ نہیں بھائی، قرآن کا لفظ ہے، فرشتے کا نام ہے، لفظ ہے جبریل، یہ صحیح ہے۔ آپ سے پوچھ رہا ہوں، حضرت جبریل علیہ السلام مٹی سے بنے ہیں، نار سے بنے ہیں یا نور سے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ کہہ رہے ہیں نور سے، آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک مرتبہ ہر حلالی بولے تھے، کس سے بنے ہیں؟ سوال تھوڑا سخت ہے، مجھے معاف کیجیے گا۔ میرے پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مٹی سے بنے ہیں، نار سے بنے ہیں یا نور سے؟ یعنی آپ کا مطلب ہے جبریل علیہ السلام بھی نور سے، پاک مصطفیٰ بھی نور سے۔ 5-7 بندے پریشان چہرے کے ساتھ ہیں، باقی سارے میرے ساتھ ہیں۔ جو پریشان ہیں آپ کی پریشانی بھی برحق ہے، کیونکہ آپ سوچ رہے ہیں کہ دونوں نور ہیں، ایک سیدوں کے سید، ایک ان کے دروازے کا درزی۔ کچھ الفاظ قلعے والوں ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے حروف نہیں اشارہ ہوتا ہے، اشارہ سمجھ آئے تو پھر آپ کا بولنا حق بنتا ہے۔ ہیں دونوں نور، مصطفیٰ بھی نور ہے، جبریل بھی نور ہے۔ دونوں کے نور میں شادی فرق یہ ہے، ایک ڈائریکٹ اللہ کا نور ہے، دوسرا پسینے کا صدقہ ہے۔ بھائی جو عقیدہ سنیا ہے، مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، جسے سمجھ آئے جی صدقہ جاوا جی، مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ ہیں دونوں نور، بادشاہ آپ کو سلامت رکھے۔ ابھی میں تمہید کر رہا ہوں، آپ کو پتا ہے ذاکر صاحب پہلے 15 منٹ تمہید کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ آ جاؤ بھائی۔ تو میرے سعودی کون ہے جی؟
اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں آپ کا نوکر اور آپ اس ذکر کے سوزی ہیں جی. جناب سیدہ آپ کو سلامت رکھے. میرے محترم سامعین، یہ تہذیب کا ممبر ہے، تمیز کا ممبر ہے. یہ کیا مطلب ہے کہ حلالی حلالی بولو، حرامی حرامی چپ رہو؟ ایسی باتیں مناسب نہیں ہے. یہاں آتا ہی وہ ہے جس کی ماں پاکیزہ ہوتی ہے. اس لیے اب دور اور ہے. اب شیعہ بیٹھے بھی کم ہیں اور شیعہ سنتے بھی کم ہیں. اب لوگ سن رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے ہماری مجلس سے لوگ سنتے ہیں. اور پھر وہ اس لیے آپ کو بھی خیال کرنا چاہیے اور آپ سے ڈبل ہمیں بھی خیال کرنا چاہیے. پہلے نمبر پہ تو ہمیں کچھ سیکھ کے ممبر پہ آنا چاہیے اور اس کے بعد ہمیں تہذیب اور تمیز کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. مولا آپ کو سلامت رکھے. اچھا، آپ نے جو فرمایا 110% صحیح فرمایا. پورے قلعے دار سنگھ کا یہ سانجھا اور مشترکہ جواب بالکل صحیح ہے. کیا؟ حضرت جبریل نور سے، پاک مصطفیٰ نور سے. کچھ باتیں شاید ایسی ہوتی ہیں نہ بھی نہ زور لگائیں، باتوں میں زور ہی بڑا ہوتا ہے. چوڑی چوک کے آنکھ لگا جی. قلعہ دار سنگھ والو، پھر وجہ کیا ہے جب دونوں نور ہیں؟ ایک سدرۃ المنتہا پہ جا کے پروں سمیت جلتا کیوں ہے، دوسرا جوتیوں سمیت چلتا کیوں ہے؟ ہائے ہائے، بادشاہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. مولا آپ کو سلامت رکھے. اب میں دیکھتا ہوں جی کون سا شیعہ ہے جس کی ماں شیعہ تھی، مجلس میں بیٹھا تھا اور خاموش ہو گیا. بہار الانوار میں جب تیرے چھٹے بادشاہ سے پوچھا گیا مولا وجہ کیا ہے، جب دونوں نور ہیں، ایک پروں سمیت چل رہا ہے، دوسرا جوتیوں سمیت چل رہا ہے، چکر کیا تھا؟ فرمایا کوئی چکر نہیں، وجہ فقط یہ ہے سدرا سے آگے جگیر زہرا ہے. بھائی خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. بھائی آپ بڑے صحت مند ہیں، بولیے میرے ساتھ جی اول سے آخری بھائی تک اونچا نعرہ حیدری. مولا آپ کو سلامت رکھے. جناب سیدہ آپ کو سلامت رکھے. لو جی 1 منٹ تمہید کا اور لینا ہے اور اس کے بعد بسم اللہ کرنا، اس کے بعد قصیدہ شروع. آپ اچھا بول رہے ہیں، ایمی بندہ بار بار آ کے اور بولو اچھا بول رہے ہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے. بھائی جان 1 منٹ اپنے نوکر کو اور دیتے ہیں تمہید کے لیے. اصفہان کا بادشاہ ایسا پڑھا لکھا. شاہ جی آواز میری صاف آ رہی ہے؟ چاچا جی اس کا جی چاہتا ہے ہر وقت میرے دربار میں علمی باتیں ہوتی رہیں. 7 عیسائی پادری، 4 کتابوں کے ماہر. نہیں بھائی دربار میں آئے. بادشاہ سلام. میں ریکویسٹ کروں گا اپنی ماؤں بہنوں سے کہ آپ کی آواز ہم تک نہ آئے. جیسے خاتون کا پردہ ہے ویسے اس کی آواز کا بھی پردہ ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں ڈسٹرب نہ کیجیے. مولا آپ کو سلامت رکھے. میں نے تو آپ کو پتا بات ہی کرنی ہے، میں کوئی سریلا تھوڑی ہوں جو میں بلند آواز سے کہہ سکوں. میں نے تو بات ہی کرنی ہے، اس لیے مہربانی ذرا ماحول خراب نہ کیجیے گا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. مولا آپ کی عزت اور چادریں محفوظ رکھے. تھوڑا سا مجھے ٹائم دیجیے مہربانی. میرے بعد پھر سریلے بندے، پھر ان کے بعد سریلے بندے، ان کے بعد بسورا بندہ. میرے خیال ہے آج میں ہی ہوں، تو مجھے ذرا 2 منٹ کی بات کرنے دیں. مولا آپ کو سلامت رکھے. حضرات ایک ضروری اعلان سنیے. 2-3 دن پہلے قرارداد منظور ہو چکی ہے کہ توہین صحابہ اور توہین اہل بیت پر چھوٹا موٹا پرچہ نہیں ہوگا، سیدھی سزائے موت ہوگی. یہ اصل میں الٹا کان پکڑ کے ہمیں حق بیان کرنے سے روکا جا رہا ہے. ایک ہوتا ہے 100، ایک ہوتا ہے 1000. 100 اور 1000 میں 900 کا فرق ہے. جس نے ماں کی گود سے ناد علی پڑھ کے دودھ پیا ہے اس پہ بولنا واجب ہے. مولوی 100 اور 1000. تو یاد رکھ مذہب جعفری کا عقیدہ یہ ہے جو صحابی کو برا کہے اس پہ 100 بار لعنت، جو برے کو صحابی کہے اس پہ 1000 بار. بھائی کون سا ہاتھ ہے علی ولی اللہ والوں کا جو ابھی تک نیچے ہے؟ او جڑے رمضی چھانت لے بیٹھے جی مل کے اونچا نعرہ حیدری. میں بسم اللہ کرا. مالک زمانہ آپ کو سلامت رکھے. بادشاہ آپ کو سلامت رکھے. میرے محترم صاحب بسم اللہ کرا. بھائی اللہ آپ کی جوانیاں سلامت رکھے. مولا یہ چہرے سدا سلامت رہیں. میرے محترم سامعین، میرا مقصد یہ ہے کہ اگر میں چاہوں، آپ مجھے جانتے ہیں، اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور آپ سے بہتر مجھے کوئی جانتا بھی نہیں پاکستان میں. آپ جانتے ہیں کہ میں 5 منٹ بھی پڑھوں تو میرے پاس اتنے الحمدللہ الفاظ ہوتے ہیں کہ میں بار بار مجمع اٹھا کے چھت سے لگا دوں. لیکن اب وہ چھت والی مجلسیں ہمیں نہیں پڑھنی چاہیے. اب ہمیں حالات کا خیال رکھنا چاہیے اور پیغام حق پہنچانا چاہیے. صرف یہی نہیں ہوتا یار مجھے دال لوکیا کھان جی زیادہ مجھ تو بھائی بڑا پڑ گیا. چھوڑے یار،
اپنی عزت کو قربان کریں آل محمد کی عزت پہ. مہربانی میرا ساتھ دیجئے, میں نے بہترین سا پیغام جناب کی خدمت میں آج ہدیہ کرنا ہے. قبر تک بھول جائے فون کر دینا, آپ کے قلعے میں مجلسیں پڑھنا چھوڑ دوں گا. اتنا بڑا پیغام ہے, اپنے نوکر کا, اپنے پتر کا 2 منٹ کا ساتھ دیجئے. 7 عیسائی پادری دربار میں آ گئے. بادشاہ سلام. سلام. بادشاہ سلامت, آپ کو شوق ہے علمی باتوں کا؟ کہاں, سوال اچھا ہو تو انعام بھی ملتا ہے. ہاں, اور اگر تھوڑا سا ٹیڑھا ہو تو گردن تو نہیں کاٹتے؟ کہا نہیں, سوال کرو. کہا بادشاہ یہ بتائیے, غور سے سنیے گا, پرچے 95 سی دھیان نہ سنیں گا, رومال رکھوں گا, نیچے سے سمجھنا آپ کا کام ہے. کہا بادشاہ آپ مسلمان ہیں؟ جی. بادشاہ مسلمانوں کے 73 فرقے ہیں, آپ نے چیک کرنا ہے کہ 95 سی کا خطرہ ہو تو پھر کیسے پڑھنا چاہیے. بادشاہ مسلمانوں کے 73 فرقے ہیں, جناب کون سا؟ کہا الحمدللہ میں سنی مسلمان ہوں. کہا بادشاہ سلامت آپ کے نزدیک قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب کون سی ہے؟ اس نے کہا بچوں کو بھی پتا ہے, صحیح بخاری شریف, یہ ہماری قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے. اما شیعہ ہو بندہ جملہ کھا جائے بے غوری سے ممکن نہیں ہے. جولی اٹھا رہا ہوں. کہتا ہے بادشاہ پھر سوال کروں؟ کہا کرو. کہا بادشاہ قرآن کے بعد سب سے افضل بخاری؟ ہاں. کہا بادشاہ بخاری شریف میں لکھا ہے نا کہ کائنات کی ہر ماں سے حسین کی ماں افضل ہے. اوئے ہوئے, بادشاہ کو سلامت رکھے. یہ قلعہ دلاستے کا جی سب کے بابا جی, بابا جی اللہ آپ کی زندگی دراز فرمائے. دیکھو نا بزرگ ہیں, وہ سمجھ کے میں نے کیا کہا ہے, حالانکہ جملہ سادہ تھا لیکن بہت گہرا تھا. بابا جی آپ کی زندگی کی درازی کے لیے میں نعرہ لگوا رہا ہوں, اونچا نعرہ حیدری. بسم اللہ جناب. شیخ صاحب تھوڑا سا دیوار کے ذرا ادھر اگر تشریف لے آتے ہیں, مہربانی, مولا آپ کو سلامت رکھے. سرکار توجہ. کہا بادشاہ بسم اللہ جناب, مہربانی صاحب, میں نے آپ کو زحمت دی, معذرت خواہ ہوں. کہا بادشاہ خیر ہے. بابا جی بسم اللہ. بابا جی آپ جائیے, اللہ آپ کے سفید داڑھی کا سایہ آپ کی اولاد پہ قائم و دائم رکھے. جناب شیخ صاحب اجازت ہے جناب. بادشاہ بخاری میں لکھا ہے کہ کائنات کی ہر ماں سے حسین کی ماں افضل ہے. قلعہ دار سنگھ والوں, سارا قصور آپ کا نہیں ہے, زیادہ قصور ہمارا ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں, بغیر عاجزی کے کہہ رہا ہوں, سچ بول رہا ہوں, باوضو کھڑا ہوں. کیا؟ کیونکہ ممبر پہ زیادہ تر مجھ جیسے ان پڑھ لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ بہت کم ہیں. بھائی سچ کہہ رہا ہوں میں, خدا کی قسم. اگر پڑھے لکھے لوگ ممبر پہ زیادہ ہو جائیں پھر آپ کے سامنے ایسے ایسے حقائق کھولیں کہ آپ حیران ہو جائیں. ان میں سے ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو ابھی, اور آپ نے پہلے سنی ہو. آپ کو اس پاک اس میں مبارک کی قسم نہ بولیے, غلط ہو میری گردن کاٹ کے قلعہ دلاسے کے کتوں کے سامنے پھینک دیجئے. نیا اینگل ہو, بات حق ہو, پھر آخری پھیپھڑے کی تہ سے آپ کی آواز میں مت کرنا چاہیے. کیا سنا ہے آپ نے؟ بخاری میں لکھا ہے ان فاطمہ سیدتو نساء العالمین. ترجمہ جی کائنات کی ہر عورت سے حسین کی ماں افضل. ہاں مولوی جھوٹ نہ بول, یہ آدھا ترجمہ ہے. اصل میں محمد یہ کہہ رہے تھے محمد کی ماں سے بھی حسین کی ماں افضل ہے. اوئے ہوئے نہیں سمجھے, صدقے جاواں, صدقے جاواں. بادشاہ آپ کے ہاتھ کو سلامت رکھے. لو جی لنگر آنا شروع ہو گیا جی. میں بسم اللہ کرا جی, میں بسم اللہ جی, لنگر آنا شروع ہو گیا جی. سارے حیدری. میں بسم اللہ کر رہا. بھائی آپ کی کیا بات ہے, مولا آپ کو سامنے کا, آپ کو پتا ہے اس کام میں تجربہ ہے. جناب سیدہ آپ کو سلامت ہے. توجہ سامنے محترم. سر میں تواڈے صدقے جاواں, ایڈا سونا سمجھا جی رسول جی. شیخ صاحب ہمیں لوگ نا خاص کر کے مسکین کیب والوں کو جہاں ہم جاتے ہیں نا, لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ذرا ولایت پڑھنی ہے تو ٹکا کے کہتے ہیں. آج میں چیک کرتا ہوں کہ قلعے والے کس معیار پہ ولایت سنتے ہیں. محمد پاک کی ماں سے بھی حسین پاک کی ماں. اگلا فکرہ ولایت کا لفظ ہے جی. میں نے حدیث کی کتابوں سے شیخ صاحب شاہ جی ایک میری مائیں بہنیں سنیں, ایک سید زادی کی جوتی کی آواز سنی حدیث کی کتابوں سے. اس جوتی میں اتنا وزن تھا کہ اس کی آہٹ سن کے کعبہ پھٹ گیا. کہاں گئے ولایت والے؟ صدقے جاواں بادشاہ, صدقے جاواں. مولا آپ کے ہاتھ میں, تمہیں پتا میں سا نہیں لینا نہ پاؤں 10 منٹ پڑا. مہربانی تھکنا نہیں, میرے ساتھ بولنا. آپ نے تیری جوانی سلامت. یہ جو تو ایسے سر جھوم رہا ہے, اللہ تیرے سر کو سلامت رکھے.
اس پاک سید زادی کی شیخ صاحب جوتی اطہر کی شاہ جی آہٹ سے کعبہ پھٹ گیا. وہ پاک سید زادی کون تھی؟ میرے مرشد علی کی اماں. اینا کو بولو راضیاں اینا کو. مجھے علی کی قسم علی کی ماں سے بھی حسین کی ماں افضل ہے. کیمرہ لگا ہوا ہے ایک کری ویلو جی لگا ہوا کیمرہ. اس کی وہ جو لال لائٹ ہے خطرناک وہ اشارہ ہے کہ دو لفظ میں نے پڑھے ابھی تک علی ولی اللہ والوں کے. علی ولی اللہ کوئی لفظ نہیں بھائی. علی ولی اللہ. جو بندہ آپ کے سامنے کہنا میں علی ولی اللہ پہ پڑھنا کہوں پہلے نام سے کیا بھائی. اب پورا زمانہ دیکھ رہا ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے لوگ ہم سے بہتر زیر زبر کو جانتے ہیں. علی ولی اللہ کوئی لفظ نہیں. علی ولی اللہ. مولا علی کی یہ کو اللہ سے ملانا ہے. علی کی یہ اور اللہ میں کوئی فرق نہیں ہے. اور بھائی ملانا ہے علی ولی سارے بول علی ولی. جو علی ولی اللہ والے ہیں ان کے لیے تھا. اب فکرہ کہہ رہا ہوں ان کے لیے جن کا یہاں آنے سے نکاح خطرے میں پڑتا ہے. اب یہ فکرہ ان کے لیے ہے. مہربانی کرنی ہے اس کی میرے فکرے کی سادگی نہیں دیکھنی گہرائی دیکھنی ہے. سادہ فکرہ ہوگا اور گہرا اتنا کہ قبر تک کام دے. کائنات کی ہر ماں سے حسین کی اماں افضل. یعنی کیا مطلب؟ دو ماؤں کے نام لیتا ہوں چاچا جی مہربانی. ایک تیری میری مشترکہ جسمانی ماں ہے ایک قرآنی ماں ہے. دونوں کا نام لیتا ہوں. جو آدمی ہے اس کی جسمانی ماں کا نام حضرت حوا سلام اللہ علیہا ہے. اس کا مطلب ہے کائنات کے ہر آدمی کی ماں مشترکہ ماں جناب حوا ہے. اور قرآنی ماں کسے کہتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے جس سے محمد شادی کرے وہ امت کی ماں ہے. اس کا مطلب ہے حوا سلام اللہ علیہا تیری میری جسمانی ماں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری میری قرآنی ماں ہے. میں کیا کروں؟ بخاری میں مصطفیٰ کہہ رہا ہے میری زہرا حوا سے بھی افضل ہے عائشہ سے بھی افضل ہے. اور میں سب کے جاواں مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. جو بھائی کھڑے ہیں جی غدیر کی یاد میں آپ بھی ہاتھ اٹھائیے. اونچا نعرہ حیدری. مالک زمانہ آپ کو سلامت رکھے جی. صدقے جاواں کہا بادشاہ بسم اللہ کرا بھائی بسم اللہ. مولا آپ کی جوانی میں سلامت رکھے. میں آپ کی داد اس لیے کاٹ رہا ہوں تاکہ ٹائم تھوڑا بچ جائے میں دو لفظ مزید کہہ سکوں. اللہ آپ کی جوانیوں کو سلامت رکھے اور ان ماؤں پہ سلام جو ایسے پاکیزہ اور معرفتی بچے حسینی بچے پیدا کرتی ہیں. میرے محترم سامعین کا بادشاہ یہ بات صحیح ہے کہ کائنات کی ہر ماں سے حسین کی ماں افضل ہے. کہاں نو ڈاؤٹ نو ڈیبیٹ شک نہیں پکی بات ہے. کا بادشاہ اب سوال کروں کا کرو. اگر جان کی امان پاؤں تو سوال کروں. میں کہتی 4 مہینے نے جان دیو. انہوں نے کہا نہیں تینوں اتھی رکھنا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. کہا کہ میں ثابت کرتا ہوں کہ ہماری پاک مریم آپ کی پاک سیدہ سے افضل ہے. بادشاہ کہتا ہے کوئی بات نہیں لکم دینکم ولی دین. ہمارا قرآن کہتا ہے تمہارا دین تمہیں منظور ہمارا دین ہمیں منظور. ہاں بادشاہ سوری جناب میری بات کو لائٹ لے رہے ہیں. کیسے؟ کہا میں آپ کے قرآن سے ثابت کروں گا کہ ہماری مریم آپ کی سیدہ سے افضل ہے. قلعہ والو آپ تو مجھے دیکھ رہے ہیں نا. بادشاہ کی آنکھیں پتھرا گئیں. ہمارے قرآن سے؟ کہا جی جان کی امان پاؤں تو عرض کروں. کہا کرو. کہا بادشاہ یہ کون ہے؟ کہا درباری علماء. ہم کون ہیں؟ کہا 7 عیسائی پادری. یہ کون ہے؟ کہا پورا اصفہان ٹوٹ کے آیا ہوا ہے مناظرہ سننے کے لیے. کہا بادشاہ کروں سوال؟ ہنی بھائی کروں سوال؟ کہا کرو. کہا بادشاہ سلامت تمہارے قرآن میں ہماری مریم کا نام 25 مرتبہ ہے جبکہ تمہارے قرآن میں تمہاری زہرا کا نام ایک بار بھی نہیں ہے. تو اڈی میں ماشاءاللہ تو صدقے جاواں. اور بادشاہ چپ کر گیا سی. تو ہی تو پھر بول پڑے ہو. لفظ فاطمۃ الزہرا الحم سے لے کے والناس کی سین تک قرآن میں نہیں ہے. اس میں شک ہی نہیں. بھائی جان مہربانی. بادشاہ نے یوں دیکھا بسم اللہ. بادشاہ نے یوں دیکھا علماء کی طرف. ٹھیک پہ آتا ہے جی 25 بار نام ہے جی. پاک بی بی کا نام ایک بار بھی نہیں ہے جی. سوال ٹھیک ہے. تھوڑی توجہ صدقے جاواں کیسا سناٹا ہے. اسے کہتے ہیں مجلس جس میں شور نہ ہو. سوال ٹھیک ہے جی. اعتراض ٹھیک ہے جی. جواب ہے نہیں.
हलवा पकाइए। ओए अल्लाह के बंदो, हमारे अकीदे पे ज़रब लग रही है और बड़े इत्मीनान से खड़े जैसे हुई कुछ नहीं। और सवाल ठीक है हाँ, और जवाब नहीं। बड़े बड़े तरीके से पर्चे करवाता है बानी पे, पढ़ने वाले पे। कभी ऐसा हो जाए कि हक बयान ना हो। अल्लाह के बंदे, ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। अगर ये हक जुबान का मोहताज होता तो आज तक मीसम का नाम ही क्यों होता। बादशाह को सलामत रखे, सदके जावा जनाब सईदा। ये आमद थी भाई, अने भाई आमद पड़ी हमने। अल्लाह आपको सलामत रखे। तू बड़ा बड़ा कहता है ना कि कहीं किसी तरीके से डर से, सवाए मौत से हक बयान होना बंद हो जाए। नेवर, खुदा की कसम नहीं हो सकता। अच्छा, और जवाब कोई नहीं। लो जी, अब मैं इशारा करूंगा अपनी उस इबादत की तरफ जो मेरे अकीदे में मजलिस से बड़ी इबादत है। इशारा करूंगा, समझना आपका काम है। बादशाह आंदा, मरो कोई एक बंदा, ओए हाल तो दसो, कोई हल ही दसो। एक मौलवी अकबर कहता, बादशाह रहमत, ए मरो तोड़ी मान जा क्या मैं, और मेरे पास है। उन्हें कहा जल्दी मार दस। कहा बादशाह, अगर ईसाइयों से बात करनी है ना तो फिर उनके मौलवी को बुला, वो शुरू से जानते हैं मुबाहला कैसे किया जाता है। हाय हाय, मौला आपके हाथों को सलामत रखे। जी सदके जाओ, तेरे हाथों को सलामत मौला रखे। अगर ईसाइयों से बात करनी है तो फिर उनके मौलवी को बुला। उन्होंने कहा कोई गल नहीं, ओ जा, शिया मौलवी हमारे शहर में है। उन्होंने कहा बादशाह क्या है वे, आ सुखा जा है। कोई बात नहीं, ले आ। वो पहुंचा, अंदर से बीबी की आवाज आई, कौन? कहा बाजी मौलवी साहब है घर। वो फरमाती हैं वो तो गए हुए हैं, वो 5 दिन के बाद आएंगे। शेख साहब उन्हें अपने आप को आंदा है, ले काफर की लोड़ पई तो घर ही को नहीं। शिया काफिर, वजह इनके पास ना इल्म है, ना अमल है, ना अकल है, ना शक्ल है। पुट्ठी सी कौम, और कितों आ गई है, काफिर है। मैं कभी गुस्सा नहीं किया क्योंकि मैंने कुछ पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं गुस्सा नहीं करता। पहली बात यह है कि याद रखिए, काफिर वो होता है जिसका इमाम काफिर हो। ये याद रखिए। और अगला जुमला बाबा मौसम शाह जी, शेख फिदा से लेके आखिरी हलाली तक, अगर पहले सुना हो आपको मौला की कसम ना बोलिए। गलत हो जो चोर की सलाह मेरी, हक हो फिर अपने पुत्र नु पुत्र समझ के सदके जावा, इग्नोर नहीं करना। सोनी दुआ में बर्तकल नहीं है। मैं आपका नौकर बन के मैं कहता हूं, मालिका 72 लोग कह रहे हैं कि हम काफिर हैं, चल तू भी मान जा, तू भी डिक्लेयर कर दे कि हाँ हाँ शिया काफिर हैं। तूने 72 की बात मानी है ना, तू रहम करीम गफार है, हाँ एक मिस्कीनों की बात भी मान ले। 72 कहते हैं शिया काफिर, तू भी कह दे काफिर। एक साड़ी भी मान ला, का कौन सी? का मालिक मेहरबानी कर हमें काफिर कह दे, लेकिन कयामत के दिन हमें वहीं रखना जहां अबू तालिब होगा। सदके जावा, मौला आपको सलामत रखे भाई, अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। ये किला दार का बयान है जी, जनाब सईदा आपके हाथों को सलामत रखे। तवज्जो सामने मोहतरम। शेख साहब एलटी वापस आया, का क्या हुआ? का बादशाह 5 दिन बाद आना। का कोई बात नहीं, आप उसे रेस्ट हाउस में, गेस्ट हाउस में ठहराओ, उसकी खातिर खिदमत सेवा करो, आ जाएगा। जल्दी करूं। 5 दिन के बाद मौलवी साहब आए। जो ही पहुंचे बीवी ने बताया इस तरह एलजी आया था। वो कहता है मैंने महसूस किया है कि पूरा शहर सन्नाटे में है, सख्ते में है। उन्होंने कहा मैं सुना 5 दिन हो गए बादशाह ना सही खाता है ना पीता है, हमारी जुबान में भैड़े हालते बांके। का हुआ क्या है? उसने कहा हुआ ये है कि 7 ईसाई आए हैं भाई, उन्होंने आके कहा है कि जनाब पाक मरियम का नाम कुरान में 25 मरतबा है और पाक सईदा का नाम एक बार भी कुरान में नहीं है। शिया कहता है चले हो गए, ये भी कोई सवाल है, चल छोड़। नादे अली पढ़ के उसने अबा लगाई, अलीयन वलीयुल्लाह पढ़ के उसने अमामा रखा, सीधा दरबार में पहुंचा। उलमा, पादरी, पूरा शहर तख्त खाली। जो ही बादशाह को देखा मौलवी कहता है आओ आ गई। वो असली मौलवी हैं, हम नकली हैं। याद रखिए असली मौलवी वो होता है जो खड़ा यहां हो, पेट मिंबर पे हो। वो मौलवी कह रहा था आओ आ गया जी। करीब आए, चाचा जी अल्लाह आपको सलामत रखे। करीब आए, जवाब है, जवाब है। उन्हें क्या गल ही को नहीं, हमें देगा? उन्हें कहा सॉरी। क्या मतलब? कहा जब तक बादशाह तख्त पे बैठ के सवाल ना करे
लाडला हूं, अली वाला हूं, मैं जवाब देने वाला नहीं हूं। मौलवी साहब जितने मर्जी करारदादे मंजूर कर, आवे हक बयान होने लगी। वो मौलवी कहते हैं हमने पहले ही बादशाह को कहा था, उल्टी पुट्ठी कौम, बादशाह कहता दे जवाब है, तो जवाब दे, इधर उधर की बातें क्यों करता है? कहता सॉरी। कहा इसमें मसलहत क्या है कि तख्त वाला तख्त पे बैठे, वो सवाल करे, उसे जवाब दूंगा। इसमें मसलहत क्या है? वो कहता है इसमें मसलहत यह है तख्त वाला ताज समेत तख्त पे बैठ के मुझसे सवाल करे, मैं अली जन वली जुल्ला पढ़ के उसे जवाब दूं, ताकि जमाना समझे जब भी तख्त वाला फंसता है हम ही उसे बाहर निकालते हैं। फिर वो झूम झूम के कहता है अगर आप ना होते तो मैं हलाक। भाई बादशाह आपके हाथों को सलाम, सदके सदके आखिरी हरारी तक सारे सारे हैदरी। मैं बिस्मिल्लाह कर रहा मालिक सदके जावा पाक बीबी तो वास्ते रखे जी, मौला आपको सलामत रखे। कहा वो आएगा शेख साहब फिर बात होगी, ठीक है सदके बाबा जी मेहरबानी। मेरे मोहतरम सामने इतने में इधर से दरवाजा खुला दरबार का, एक मुनादी ने निदा दी, बा अदब बा मुलाहिजा होशियार जिल्ले इलाही तशरीफ ला रहे हैं। इतने में वो दरवाजा खुला, बादशाह सलामत अंदर, एक बीबी इस तरफ एक बीबी इस तरफ, दोनों के हाथ में पंखे। बादशाह की तरह मारी ना जाए। मोहतरम सामीन जी सदके, चाचा जी सीधा आके बादशाह तख्त पे बैठा, एक बीबी यहां खड़ी हो गई शेख साहब, एक यहां खड़ी हो गई। ओ शिया तू मौलवी है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। शेख साहब तकरीबन कितनी एज हो गई जनाब की? 63, बड़ी मुबारक एज है। मैं अल्लाह मजीद इजाफा फरमाए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर 63 साल में, चलो पहले 8-10 साल इंसान के बेहोशी के होते हैं, छोटा होता है बच्चा, कम से कम 50 साल में अगर जनाब ने ये फिक्रा किसी मिंबर के किसी एंगल से सुना हो, ऐदी कसमें रही नहीं करनी कि साढ़ा अपने में उठ के दसना जगम एवं टाइम रहना कर, अगे भी सानू पता है। और अगर एंगल नया हो फिर अपने पुत्र नूं दुआ नहीं देनी जे कि परसों चौथ मैं कराची जाना, उत्थे भी जाके ना लवांगा जी। किला दीदार सिंह का जुमला पास हुआ है, अब आपके सामने कह रहा हूं, तू शिया है? अल्हम्दुलिल्लाह। कहता है पहले ये बता कि मैं ये कैसे मानूं कि तू शिया है? वो आंदा बादशाह गल ही को नहीं। लो जी, मैंने क्यों कहा कि शेख साहब 50 साल की जिंदगी का निचोड़ आपके सामने बताएंगे। अलम का मैंने वास्ता दिया है कि मेरी रियायत नहीं करनी। क्या समझते हैं आप शिया किसे कहते हैं? जो मातम करे। मातम करना शियत की अलामत है। मेरे साथ गठड़ आइए, ईसाई हैं मातम करते हैं। आप क्या समझते हैं? जो जंजीर मारे वो शिया है। मेरे साथ सेवन आइए, हिंदू जंजीर मारते हैं। क्या समझते हैं? जो काले कपड़े पहन के सबीलें लगाए, जूते के बगैर बाजार में आए, वो शिया है। मेरे साथ ननकाना साहब आइए, सारे सिख यही करते हैं मुहर्रम में। आप क्या, मैंने कहा कि 50 साल जिंदगी है शेख साहब की जो मैं गिन रहा हूं बलोगत के बाद वाली। मेहरबानी करा जे, सिर चुका जे, इतना बड़ा मैंने दावा किया है। मैं आपका पुत्र हूं और पुराना नौकर हूं। मैं फजूल बात मेंबर में नहीं करता। तवज्जो, इसका मतलब है न मातम शीयत की अलामत, न जंजीर शीयत की अलामत, न काले कपड़े शीयत की अलामत। ये और भी लोग करते। अलामत वो होती है जो कोई गैर ना करे। अच्छा अगली बात, क्या हाथ खोल के नमाज पढ़ना शीयत की अलामत है? गलत। जाइए ओमान, जाइए मस्कत, जाइए, वहां सारे माल की सुन्नी हाथ खोल के पढ़ते हैं। अगला फिक्र आखिर लगा तो जिगर सांभो, क्या ख्याल है? अली जुन वलीजुल्लाह पढ़ना शीयत की अलामत है? गलत। तेरे किले में 83 मस्जिदें होंगी, शायद इससे भी ज्यादा हो। जब किसी मौलवी के सर पे कुरान रख के पूछ आप अली को क्या मानते हैं, वो कहेगा अली अल्लाह का वली है। इसका मतलब है आप अरबी में कहते हैं, वो अपनी जुबान में कहता है, इसका मतलब है अली जुन वलीउल्लाह के सारे कायल हैं। एक रिसाल ले लो, मैं भी नहीं 50 साल आखिया, एक रिसाल ले लो। एक कबर दियां कंधा तक नशा उतर जाए, मैं फिर थोड़ा पुत्र ही कहदा वा, सिर चुको। इसका मतलब यह है भाई, मातम करना शीयत की अलामत नहीं, और लोग भी करते हैं। जंजीर मारना शीयत की अलामत नहीं, मजलिस करना शीयत की अलामत नहीं, काला कपड़ा पहनना शीयत की अलामत नहीं, अली जन वलीउल्लाह पढ़ना शीयत की अलामत नहीं, रब्बे काबा की कसम हाथ खोल के नमाज पढ़ना शीयत की अलामत नहीं। आज तेनू दसा शीयत की अलामत क्या है? बादशाह कहता है तू
اس سے بڑا ثبوت ہے ہی کوئی نہیں. زہرا کے دشمن پہ لعنت. صدقے جاما یہ وہ کام ہے. شیخ صاحب مہربانی, شیخ صاحب مہربانی, بادشاہ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. یہ وہ کام ہے جو فرش پہ جلی کرتا ہے یا علی والا کرتا ہے. جنہوں لطف آیا جنہوں کھلوتا بیٹھا چکے سی اونچا نعرہ حیدری. میں بسم اللہ کر رہا ہوں. مالک کے زمانہ آپ کو سلامت رکھے. میں اپنے بھائی کے احترام کے لیے رکا ہوں. میرے بڑے بھائی جناب ملک منظر مہدی صاحب, مداح حسین کی آمد پہ ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے. ٹھیک ہے, جو آپ کا حکم. میں بسم اللہ کر رہا ہوں. لو جی, میرے ماتمی بھائی جیسے بیٹھتے ہیں آخری فکرہ کیا کہ میں جناب کو سلام کرتا ہوں, کیونکہ اگے بھی جانا نا. مہربانی بسم اللہ کرنا بھائی. ٹھیک ہے, سرکار ٹھیک ہے. جو میرے ابھی ماتمی بھائی آئے ہیں, اجازت میں ایک فکرہ کہہ لوں جی. ایک ناظم میرے صاحب بھائی بانی صاحب, اگر میں مصاحب کا لفظ نہ بھی کہوں تو خیر ہے. نہیں مولا آپ کو اور پڑھا. اب میرے بھائی آ گئے, اب تو حق نہیں بنتا. مہمان بھی ہیں, بڑے ذاکر بھی ہیں, اللہ آپ کو سلامت رکھے. ایک کوئی لفظ سنو جی. تو مجھے پتا ہے آپ کا جو معیار ہے نا آپ کا وہ ذرا سریلا سا ہے, تو بسورا بندہ آپ اتنا زیادہ یہاں کھڑا ہونے نہیں دیتے. صدقے جاواں. جی بسم اللہ. اچھا بڑا سور ہے جی, مہربانی. مولا آپ کو سلام. یہ بھائی منظر سے پوچھیے کہ بات سر میں کرنا زیادہ مشکل ہے, اور اصل سر یہی ہوتی ہے جو بندہ بات میں سر پیدا کرے. یہ پاک بی بی کی عطا کے بغیر نہیں آتی. اللہ آپ کو سلامت کرو جی. سر چکو بھا جی. پاک بی بی کے دشمن پہ لعنت. تساں بے شمار رکھی تے بادشاہ دا بس بس بس. اوے اگوں نہ کچھ آکھیں, مینوں پتہ ہے تو اگوں کدھر جانا ہے. صدقے جی, مولا آپ کو سلامت رکھے. لو جی مجلس بھائی مجھے کہنا کہ اور پڑھو, لیکن میں چونکہ وعدہ کیا تھا, میرا اپنا گھر ہے, میں یہاں کا بانی ہوں. میرے بڑے بھائی آگے, ایک تو وہ مجھ سے بہتر پڑھنے والے ہیں اور ایک دوسرا وہ ہمارے مہمان ہیں. تو اسی لفظ پہ بغیر مصائب میں ان کو ممبر دیتا ہوں. مہربانی کرنی ہے, نعرہ ایڈا سونا مارنا ہے. بھاجی بھی دعا کرنگے تو تساں بھی دعا دینی, تو تہاڈا پتر ادھروں ہی جانے ہی آئی نہیں. اچھا چل ایک لفظ کہہ دوں گا, اگر آپ کا حکم ہے تو کہہ دوں گا. ایک ٹھیک ہے, مان گیا, تو شیعہ ہے. چل جواب ہے بادشاہ گل کو لکھاں جواب ایک دے گا جی بادشاہ. چل ٹھیک ہے, ادھر ادھر کی باتیں چھوڑ, جواب دے. شیخ صاحب نتیجہ ہے, آپ کو پتا ہے ذاکر 5 شعر پڑھتا ہے قصیدے کے, اور پھر وہ کہتا ہے اے شعر ہے جدے واسطے میں قصیدہ شروع کیتا ہے. تے ہن تہاڈا پتر او شعر پڑھ لگا ہے. مہربانی, مالک آپ کو سلامت رکھے. بھائی جان جواب دے. کہ بادشاہ ایک میں سوال کروں آپ پہ. کہ کرو. کہ بادشاہ یہ بتائیے, یہ جو آپ کے ارد گرد یہ کون ہے؟ کہتا کیا مطلب؟ مجھے پہلے مولوی کہہ رہے تھے کہ شیعہ الٹی پٹھی قوم ہے, جو جواب دینا وہ دے. یہ کیا پوچھ رہا ہے؟ بادشاہ مہربانی دسو صحیح. کہ یہ میری کنیزیں اور کون ہے؟ کہ بادشاہ اگر میں ان کے نام پوچھوں تو بتائیں گے؟ شیخ صاحب وہ تو کہا کوئی مسئلہ نہیں, یہ زرقہ ہے, یہ برقہ ہے. یا قلعہ دارسی کی زبان میں آپ بھن شہیداں ہی تے آپ بھن میں اداں ہی. اس میں لڑائی والی کون سی بات ہے؟ بھائی سیدھی بات ہے. کہ یہ زرقہ ہے, بسم اللہ کرا, یہ برقہ ہے. کہتا بادشاہ بھائی کنجوسی نہ کرا جے. بادشاہ اگر جان کی امان پاؤں تو عرض کروں. نہ کرو. کہ بادشاہ آپ کی بیٹیاں ہیں؟ کہاں ہاں 3 ہیں. کہ بادشاہ ان کے نام کیا ہیں؟ کہتا ہے اس کو, جس کا مطلب ہے شٹ یور ماؤتھ. اگر تو شیعہ عالم نہ ہوتا میں تیری گردن کاٹ کے درباری کتوں کے سامنے پھینک دیتا. تیری ہمت کیسے ہوئی کہ تو بڑے دربار میں
میری بیٹیوں کا نام پوچھے کہ بادشاہ مجھے قرآن کے 30 پاروں کی قسم اس سوال کا یہی جواب تھا، مریم اللہ کی کنیز ہے، زہرا اللہ کا پردہ ہے۔ صدقے جاما، صدقے جاما، بابا جی مہربانی، بابا جی مالک کا زمانہ آپ کو سلامت رکھے جی، صدقے جاما۔ میں پھر کہتا ہوں جناب، اللہ آپ کی جی بسم اللہ، جی چاچا جی بسم اللہ کریں، مالک کا زمانہ آپ کو سلامت رکھے، پاک بی بی تو واسطہ رکھے۔ میں نے بھائی سے پوچھا، میں نے کہا بھائی میں یہیں چھوڑ دوں؟ بانی صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک فکرہ ہی صحیح، مصائب ضرور پڑھنا ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں دوسری بات کا ایک لفظ کہہ دوں؟ پھر چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میرا ایک تعلق ہے قلعہ دار سے کی پاکیزہ مٹی سے، میں اسی مٹی سے مصائب شروع کرتا ہوں، 1.5 منٹ یا 2 منٹ، کوئی بات ہے میری بیٹی ادھر آ جا، کوئی بات نہیں، سارے جانتے ہیں کہ میں اسی مٹی کا صدقہ دنیا میں آیا ہوں، میں وہیں سے شروع کرتا ہوں۔ اگر آپ ہائے کریں گے تو بات آگے بڑھے گی، ورنہ سلام کر کے چلا جاؤں گا۔ یہ بتائیے بالخصوص میرے بزرگ اور ایسی خواتین جن کی ایج میری ماں کی ایج کی ہے، میں اپنی ماؤں سے گزارش کروں گا کہ اس سوال کا جواب ضرور دیجیے گا، بے شک آمین کی صورت میں، بے شک ہائے کی صورت میں۔ شیخ صاحب آپ سے گزارش ہے، کیا یہ بات صحیح ہے کہ جب انسان کے اوپر ہر طرف سے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے پھر اسے ماں بڑی یاد آتی ہے؟ میں بسم اللہ کرا، میں بسم اللہ جی، آپ کی ہائے صدقے جاما جی، میں بسم اللہ کرنا چاہتا تھی، آپ کی ہائے بتا رہی ہے کہ آپ جی، میں پھر کہتا ہوں چاچا جی، میں پھر کہتا ہوں، آپ کی ہائے بتا رہی ہے کہ آپ اپنے پتر کے ساتھ ہیں اس فکرے میں جی، بسم اللہ شیخ صاحب بسم اللہ۔ میں پھر جملہ دہراتا ہوں، صدقے جاما، اللہ تیری جوانی سلامت۔ جب انسان پہ ہر طرف سے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے پھر اسے ماں یاد آتی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ کی قسم، اصغر کو دفن کر کے دامن جھاڑ کے مدینے کی طرف منہ کر کے اچا رو کے حسین کہتا ہے اماں میں تھک گیا۔ میں بسم اللہ کرا، اماں مجھے پیاس کھا گئی۔ جناب سیدہ جی صدقے چاچا جی، اللہ آپ کی ہائے سلامت رکھے، اماں مجھے پیاس کھا گئی۔ میری ماؤں بہنوں بیٹیوں میرے بزرگوں، لکھا ہے کہ جو ہی سیدنا جی چاچا جی، میں پھر کہتا ہوں اللہ آپ کا ہاتھ سلامت رکھے جی یہ پھر رکھا چاچا جی، میں نوکر آپ کا، میں پھر کہتا ہوں اماں مجھے اکبر کی برچی کھا گئی۔ قلعہ دار سنگھ والوں لکھا ہے کہ اچانک بھرا ہوا جام شبیر کے سامنے آیا۔ کنیا بندے ہائے کی تھی؟ دوں بندے ہائے کی تھی۔ بھائی آپ نے غور نہیں کیا کہ پانی آیا بھی تو اصغر دفنانے کے بعد آیا؟ میرے مولانا یوں دیکھا، کہا تو کون ہے پتر؟ دیں گلاس، تو کون ہے بیٹا یہ گلاس دینا؟ کہا میں اجنبی ہوں۔ تو میرے لیے پانی کیوں لایا؟ کہتا زخمیہ جب تو نے کہا تھا نا اماں میں پیاسا ہوں، سارے ہائے کرنی ہیں، تیری آواز میں کوئی درد ایسا تھا کہ مجھ سے آگے چلا نہیں گیا۔ آپ کو پتا ہے آپ کا پتر مصائب وہ پتا جو کتابوں میں درج ہو۔ دوسری وجہ، پہلی وجہ آواز میں درد، یہ شیعوں کے لیے ہے۔ دوسری وجہ اپنے بھائیوں کے لیے ہے، تو شیعہ ہائے کرنی ہے۔ کہتا ہے دوسری وجہ یہ ہے، دھیان نہ سن کے ہائے کرنی ہے، میں امتی ہوں مدینے والے محمد کا، اور میرے نبی کا فرمان ہے جب کوئی زخمی پانی مانگے نماز توڑ کے بھی اسے پانی پلانا چاہیے۔ اور زخمیاں تو عجب رنگ کا زخمی ہے، میرے لوگ دیکھا جی تیری پوری قمیض بھی خون میں ڈوبی ہوئی ہے شیخ صاحب، اور تیری داڑھی میں بھی خون ہے۔ بھائی منظر جی اسے کیا پتا قمیض والا خون اکبر کی برچی کا ہے، داڑھی والا خون اصغر کے تیر کا ہے۔ میرے مولا نے یوں دیکھا اور دیکھ کے میرے مولا فرماتے ہیں اللہ تجھے جزائے خیر دے، لے جا، میں نے پینا نہیں ہے۔ کہتا ہے زخمیاں ابھی تو کہہ رہا تھا کہ اماں میں پیاسا ہوں، اب جب میں پانی لایا، بسم اللہ کرا، پانی لایا تو کہتا ہے میں نے پینا نہیں۔ امام فرمایا میری کوئی مجبوری ہے۔ کہتے ہیں مجھے بتائے گا مجبوری کیا ہے؟ امام فرمایا ایک شرط پہ۔ کہ کون سی؟ معصوم فرماتے ہیں اگر میں تجھے بتاؤں میری مجبوری کیا ہے، وعدہ کر میدان چھوڑ کے چلا جائے گا، اودا واسطہ ویکھیا جے تے اپنی ہائے ویکھیا جے۔ کہتا ہے تو بتا میں چلا جاؤں گا، تیرا میرا مدینے والا مصطفیٰ ضامن ہے، تو بتا میں چلا جاؤں گا۔ امام فرمایا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہتا ہے پانی کا جام۔ معصوم فرمایا وہ کیا ہے؟ کہتا ہے ٹیلا، کربلا کا ٹبا۔ بھائی منظر جی
मौला फरमाते हैं जाम ले जा, वहां से हो के आ जा, तुझे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये जख्मी गरीब पानी क्यों नहीं पीता। मुझे अपनी बहन की चादर की कसम, जो यहां बैठ के अली अकबर को रोने आई हैं, जो ही ये वहां पहुंचा इसने भरा हुआ जाम जोर से मिट्टी पे फेंका और मुंह पे मातम करता हुआ मौला हुसैन से कहता, जख्मिया पानी वाली गाली छड़, हाथ उठा दुआ मांग। इमाम फरमाया देखा क्या है? कहता है कोई 18 साल का जवान है जिसके सीने में बर्छी का फल टूटा हुआ है। कहता है मुझे वहदहु ला शरीक की कसम, इतना हौसला माजी, इतना सोना जवान मैंने अल्लाह की भरी कायनात में आज तक नहीं देखा। जिन्ने जवान पुत्रों के प्यो बैठे हो, अपना पुत्र समझ के मुझे माफ करना। इमाम रो के कहता है दुआ कौन सी? कहता है दुआ मांग इसकी बर्छी से पहले इसकी मां भी मर गई हो, और इसकी बर्छी से पहले इसका बाप भी मर गया हो। कहता है जिसका इतना सोना पुत्र और दुनिया से चला जाए, वो ना मां जीने के लायक रहती है। आधा मिनट और पढ़ना है, एक सांस लीजिए, एक सांस लीजिए, आधा मिनट और। वो ना बाप जीने के लायक रहता है। मेरे मौला जिन्हों मेरी सारी मजलिस याद है 35-40 मिनट दी, वो हाय करे। मेरे मौला रो के कहते हैं अगर मैं कुछ कहूं यकीन करेगा? इतने हाय सारे ने बनती है। क्यों? कहता है तू जो कहे मैं मानने को तैयार हूं, क्योंकि तेरा चेहरा बताता है तू किसी सच्ची मां का बेटा है। चाचा जी तू जो कहे मैं मानने को तैयार हूं। लो जी हुण वेना कौन सा बंदा है जो गर्मी या हब्स में परेशान है, और किसे पता है कि ये जेठ के दिन चल रहे हैं। जैसे मेरे भाई जोया फरमा रहे थे कि अनकरीब ही वो वक्त है जब हुसैन दफन हुए हैं। ज़िबा 18 को दफन कब आपका बच्चा भी जानता है, मेहरबानी करा जे। जब इमाम ने कहा ना मैं कुछ कहूँ, माने कहता मानूंगा, सारे हाय करनी है। मेरे मौला रो के कहते हैं जिसकी बर्छी तुझे बर्दाश्त नहीं ना, मेरा सगा बेटा है। हाय की थी जे एक बारी उच्ची दसो, किस पे हाय की आपने? अली अकबर पे। मुझे जवानी है अली अकबर हम शक्ले पैगंबर की कसम, वो अजनबी अकबर पे नहीं रोया जब कहा ना वो मेरा बेटा है। मुंह पे मातम कर कहता जख्मिया अगर वो तेरा बेटा है जिसे दफन कर रहा था वो कौन है? इमाम फरमाया वो मेरा 18 साल का था और ये मेरा 6 माह का है। वो भी पानी मांगता तो चला गया, हौसला बाबा जी, वो भी पानी मांगता हुआ चला गया, ये भी पानी मांगता हुआ चला गया। अब तू बता जिसकी इतनी सोहनी जोड़ी तो आखिरी लफ्ज दुनिया से प्यासी चली जाए, क्या वो बाप पानी पीने के लायक रहता है? इंज कमिया जी, रोती आंखों के सुबात, गमगीन जुबान के साथ नाम लीजिए। ये मेरे सर पे क्या है? नहीं सारे बोलो जी क्या है? ये वेख लिया जी, कांपा। इमाम फरमाता क्या हुआ? कहता जख्मिया जब तूने कहा था ना कि अम्मा मैं प्यासा हूं, मैं दरिया के किनारे पहुंचा था, वहां मैंने एक लाशा देखा था जिसके बाजू नहीं थे। वो कौन था? इमाम फरमाया मेरा सगा भाई था, बड़ा वफादार था, उसी के सहारे मैंने बहनों को जंगलों का रुख करवाया था। आधा मिनट आपको जहमत दूं और सलाम करके जाऊं। हैरान हो कहता जख्मिया वो तेरा 18 साल का बेटा, ये तेरा 6 माह का बेटा, वो तेरा 30-35 साल का कड़ियल जवान भाई, इतने करीबी रिश्ते ज़िबा करवा के अब भी सबर का पहाड़ बने खड़ा है। मन अंता, बता तू कौन है? कोई और शहर होता मैं नाम लेता, किला दीदार सिंह है, इशारा काफी है। इमाम फरमाया वादा याद है? कहता बता मैं चला जाऊंगा, मेरा इशारा देख के है करा जे। इमाम फरमाते आप बताओ मैं कौन हूं? जंगलों में तुझे जिसकी हदीसें याद है ना, मैं उसी का नवासा हुसैन हूं, ज़हरा का बेटा मैं हूँ, अली का लाल मैं हूँ। जब मौला ने कहा ना मैं हुसैन हूँ, इसने अपनी पेशानी मौला की जूती पे देखी। जो शिया माँ का बेटा एक बार हाय करे, रो के कहता मौला तुझे तेरी माँ के जख्मी पहलू का वास्ता, मेरे सामने पर्दा ना डाल, मुझे वाजे करके बता कहीं बर्छी वाला तेरा अकबर तो नहीं है, कहीं 6 माह वाला तेरा असगर तो नहीं है, कहीं जी बिस्मिल्लाह कहीं बिन बाजुओं वाला तेरा अब्बास तो नहीं है। इमाम फरमाया तू सही समझा, अब तू समझ गया ना, तुझे पता चल गया, वादा पूरा कर चला जा। भाई मुंतजर जी से लेकर सकलैन गल्लू तक हर जाकिर से आपने सुना होगा कि ए जुमला मेरी जाकिरी दा औखा जुमला है, मेरी 10 साल जाकिरी का औखा जुमला मैं जनाब की खिदमत में हदिया करता हूँ, बगैर किसी जोर के आराम से कहता हूँ। कहता मौला वो 18 का, ये 6 माह का, वो 32 का, वे ना केड़ा बंदा हाय करता है। आज है मेरा औखा जुमला, इशारा करके कहता है मौला ये बता ये खैमे किसके हैं?
جب کہا نا یہ خیمے کس کے ہیں، میرے مولا نے یوں ہاتھ پکڑا، رو کے کہتا ہے اشارے نہ کر میری بہنیں جنگلوں میں آ گئی، اشارے نہ کر ولی زادیاں جنگلوں میں آ گئی، وہ بطول کا پردہ جنگلوں میں آ گیا۔ عزاداروں آپ نے جملہ کیا کہا، رو کے کہتا مولا ایک بات بتا، کیا میرا خون پلید ہے، کیا میرا عقیدہ غلط ہے؟ امام فرمایا جو حجت خدا کے قدموں میں سر جھکا دے اس کا خون بھی پاک ہے، اس کا عقیدہ بھی پاک ہے۔ لفظ آ کے سلام کر لگا، رو کے کہتا ہے مولا پھر اجازت دے میں گردن کٹوا کے تیری جوتی پہ نثار کروں، مجھے کیوں کہتا ہے یہاں سے چلا جا؟ سیدہ نو انج ویک کے میں وسند لے کے رہ گیا، مجھے کیوں کہتا چلا جا؟ کون سا بندہ ہے جو مجلس شبیر میں مجلس سمجھ کے آیا ہے؟ امام رو کہتے ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں سوچ کے بتا، کیا گھر میں تیری 4 سال کی بیٹی ہے؟ کہتا جی مولا ہے۔ فرمایا تو کپڑا بیچتا ہے؟ جی مولا۔ فرمایا 2 مہینے گھر سے باہر رہتا ہے؟ جی مولا۔ فرمایا یاد کر جب تو آخری مرتبہ گھر سے نکلا تھا تیری چھوٹی بیٹی کمرے سے تیرے ساتھ صحن میں باہر آئی تھی؟ جی مولا۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے؟ جی مولا۔ جنہوں سمجھ آئے میرا اشارہ سمجھ کے ہائے کرے، وہ تجھے کہہ رہی تھی نا بابا جلدی آنا تیرے بغیر مجھے نیند نہیں آتی، بابا جلدی آنا تیرے بغیر مجھے گھر اچھا نہیں لگتا۔ فرمایا جب سے تو نکلا ہے ہر روز شام کے وقت خالی گلی دیکھ کے کہتی ہے بابا آج بھی دن گزر گیا، بابا تو آج بھی نہیں آیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی گڑھ ولی اللہ کی قسم۔ اسی لیے مل سے کروا کے کائنات کو بتاتے ہیں کہ جس حسین کو اکبر اور اصغر کی لاشوں کے درمیان کھڑے ہو کے امت کی بیٹیوں کا احساس تھا، اس کے سامنے شمر سکینہ کو زلفوں سے پکڑ کے تماچے مارتا رہا، اور یہ منظر مہدی سے لے کے آخری بڑے ذاکر تک یہ تیرے ڈر سے کہتے ہیں۔ ہر بی بی نے بالوں کا پردہ کیا اور ننھی سکینہ نے کہا بھیا میرے بال چھوٹے میں کیا کروں؟ منبر پہ قرآن لا کھول کے میرے سر پہ رکھ، میں جھوٹ بولوں مجھے موت آ جائے۔ سکینہ کے بال چھوٹے نہیں تھے، اصل میں شمر نے کوئی بال چھوڑا نہیں تھا، وہ بالوں سے پکڑ کے وہ اتنا مارتا رہا۔ بی بی سکینہ کہتی ہے بابا آنکھیں کھول، کیا مدینے والی سکینہ میں